بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو ماں کی شان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ماں کا ایک ایسا رشتہ ہے جو خالص رشتہ ہے۔ سارے رشتے ایک طرف، ماں کا رشتہ ایک طرف۔ سارے رشتے پیدا ہونے کے بعد بنتے ہیں۔ اس زمین پر ایک واحد ایسا رشتہ ہے جو ہمارے پیدا ہونے سے 9 ماہ پہلے بن جاتا ہے۔ وہ بس وہی کھاتی ہے جس سے ہمیں نقصان نہ ہو۔ وہ بڑے سے بڑے درد میں بھی عذاب بھگت لیتی ہے، مگر درد مارنے کی دوا نہیں کھاتی کہ کہیں وہ دوا ہم کو نہ مار دے۔ ہم اس کی پسند کے کھانے چھڑا دیتے ہیں، ہم اس پر نیند حرام کر دیتے ہیں۔ وہ کسی ایک طرف ہو کر چین سے سو نہیں سکتی، وہ سوتے میں بھی جاگتی رہتی ہے۔ 9 مہینے ایک عذاب سے گزرتی ہے۔ گرتی ہے تو پیٹ کے بل نہیں گرتی، پہلو کے بل گر کر ہڈی توڑوا لیتی ہے، تجھے بچا لیتی ہے۔ اس نے ابھی تیری شکل نہیں دیکھی، لوگ شکل دیکھ کر پیار کرتے ہیں، وہ غائبانہ پیار کرتی ہے۔ لوگ تصویر مانگ کر سلیکٹ کرتے ہیں، دنیا کا کوئی رشتہ اس خلوص کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ خدا کو اس پر اتنا اعتبار ہے کہ اس کو اپنی محبت کا پیمانہ بنا لیا، اور جنتی ہے تو قیامت سے گزر کر جنتی ہے، اور ہوش آتا ہے تو پہلا سوال تیری خیریت کا ہی ہوتا ہے، تیری خیریت کا ہی ہوتا ہے۔ خدا کے بعد وہ واحد ہستی ہے جو عیب چھپا چھپا کر رکھتی ہے۔ تیری حمایت میں بھی وہ عذر تراشی ہے کہ تیرے باپ کو مطمئن اور تجھے حیران کر دیتی ہے۔ باپ کھانا بند کرے تو وہ اپنے حصے کا کھلا دیتی ہے، باپ گھر سے نکال دے تو وہ دروازہ چوری سے کھول دیتی ہے۔ خدا کے سوا کوئی تیرا اتنا خیال نہیں رکھتا جتنا ماں رکھتی ہے، جتنا ماں رکھتی ہے۔ خدا نے بھی جنت اٹھا کر اس ماں کے قدموں میں رکھ دی۔ اللہ پاک سب کے ماؤں کو لمبی زندگی دے۔ جن کی مائیں فوت ہو گئی ہیں انہیں اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ ہر روز ماں کے چہرے کو تکتا ہوں پیار سے، ہر روز حج میں کرتا ہوں احرام کے بغیر۔ زندگی میں رونق ماں باپ سے ہوتی ہے، ان کے جانے کے بعد چاہے جتنی بھی آسائشیں ہوں، چہرے پہ یتیمی آ ہی جاتی ہے۔ جب کبھی ماں آپ کو سوئی میں دھاگا ڈالنے کو کہے تو ذرا آہستہ اور دھیرے سے ڈالا کرو، اس لیے کہ ماں یہ محسوس نہ کرے کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہے۔ کچھ پل بیٹھا کرو اپنے بزرگوں کے پاس، ہر چیز گوگل سے نہیں ملا کرتی۔ دنیا میں سب سے کمزور عورت ماں ہوتی ہے۔ آپ کو کبھی خبر نہیں ہوگی جب وہ دکھ میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کو اپنا دکھ نہیں بتاتی، کیونکہ وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے۔ ستم تو یہ ہے کہ کوڑیوں میں بک رہا ہوں، میری ماں نے تو مجھے لال کہا تھا۔ میں ماسٹر یا پی ایچ ڈی بھی کر لوں تو اپنی ماں کا چہرہ دیکھ کر اس کی پریشانی نہیں بتا سکتا، لیکن میری ماں جو ان پڑھ ہے، جسے اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا، وہ میری مسکراہٹ کے پیچھے چھپے دکھ اور میری آنکھوں کے لکھے درد کو پڑھ لیتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت نیک لوگوں کا سردار وہ شخص ہوگا جو والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بڑا زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ 10 بار حج کر لو، 10 مسجدیں بنا لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو اللہ بھی راضی نہیں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ وقت کی یادیں بہت سنبھال کر رکھیے گا۔ کوئی وقت ایسا بھی ہوگا جب وہ بہت یاد آئیں گے، پر لوٹ کے کبھی نہیں آئیں گے۔ دنیا کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو ایک طرف اور ماں کے دوپٹے کی خوشبو ایک طرف۔ اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ ماں تیری خوشبو کہیں نہ ملی، میں نے پھول سارے خرید کر دیکھے، سب پرندے اڑ گئے ہیں دھیرے دھیرے چھوڑ کر، باغباں اب ہے اکیلا عمر کے اس موڑ پر۔ میری تقدیر میں ایک بھی غم نہ ہوتا، اگر تقدیر لکھنے کا حق میری ماں کو ہوتا۔ بوڑھے ماں باپ کا سہارا چھڑی نہیں بلکہ ان کی اولاد ہوتی ہے، اور ان کے جینے کا بہانہ ان کی اولاد ہوتی ہے۔ ہر کامیاب شخص کے پیچھے اس کی ماں کی دعا ہوتی ہے۔ بچپن کی سب سے پیاری یادیں، جب نیند آئی تو گھر کے کسی بھی کونے پر گر کر سو گئے، مگر جب آنکھ کھلی تو خود کو بستر پر پایا۔
یا اللہ میرے والدین پر رحم فرما، آمین۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ سے منہ نہ پھیرو، جس نے اپنے باپ سے منہ پھیرا اس نے کفر کیا۔ ماں باپ ایک ایسا میڈیکل اسٹور ہیں جہاں ہر درد کی دوا مفت ملتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے سب کے والدین کو۔ آپ کے والد کی ہر چیز مقدس ہے، یہاں تک کہ جوتے بھی، جس کو دروازے کے سامنے دیکھ کر آپ کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ وہ تھے محروم تعلیم سے مگر مجھ کو پڑھایا ہے، پسینہ حد سے بڑھ کر بھی میری خاطر بہایا ہے۔ کھڑا رہتا ہوں شاہوں میں جو اپنا سر اٹھا کر میں، میرے والد نے مجھ کو آج اس قابل بنایا ہے۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے والد کو نام سے نہ پکارا کرو، نہ ان کے آگے چلا کرو اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے، اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تربیت ہے۔ والدین آپ کے پاس امانت ہیں، کچھ ہی عرصے میں زیر زمین ہوں گے، پھر ساری عمر ایک نگاہ ڈالنے کو بھی ترس جاؤ گے۔ راتوں کو اٹھ کے دھاڑے مار کر رونے کو دل کرے گا، لیکن امی ابو کی ایک جھلک بھی نصیب نہ ہوگی۔ ان کی قدر کر لیں۔ دو بچے، دو تھیلے، دو کہانیاں۔ جو لوگ کہتے ہیں ماں باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، تھیلے بدر کر دیکھیے جناب، پھر بولیے میرے ماں باپ نے کچھ نہیں کیا۔ پردیس میں تھی خراب طبیعت بیٹے کی، گاؤں میں بیٹھی ماں نے کھانا چھوڑ دیا۔ ماں باپ کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں، جو اپنے بچوں کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح چلتی رہتی ہیں۔ اللہ پاک یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رہیں، آمین۔ یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک ماں باپ زندہ ہیں۔ خالق کے بعد جس نے مکمل کیا مجھے، اہل جہاں سنو، وہ میری ماں کی ذات ہے۔ زندگی میں دو شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا، تمہارا باپ، ایک وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، تمہاری ماں۔ والدین کی جوتیاں سیدھی کرنے سے مقدر بھی سیدھا ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کے پاؤں چوم لیا کرو، ماں باپ کے پاؤں چومنے سے نفرت مت کرنا، کیونکہ ان کے پاؤں کی خوبصورتی تمہیں پالتے پالتے ختم ہو گئی۔ یہ ذات، نسل، رنگ وہ تمہارا مسئلہ ہے، میری ماں مجھے روز چومتی ہے۔ ماں وہ حسین ہستی ہے جس کے ہونے سے رحمتیں برستی ہیں۔ یا اللہ میری امی کی سب تکلیفیں دور کرنا۔